بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سید ضمیر جعفری کی نظم آدمی کے باقی اشعار کی تشریح مکمل کریں گے۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں اس حوالے سے بات کی تھی کہ سید ضمیر جعفری نے اس نظم میں بڑی ہنرمندی کے ساتھ حال اور ماضی کے انسان کا موازنہ کیا ہے۔ انہوں نے اخلاقیات کی گرتی ہوئی صورتحال پر طنز کی ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ موجودہ دور کے انسان کو، جدید انسان کو آئینہ دکھایا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ماضی میں آدمیت کا معیار جو ہے وہ کچھ اور ہوا کرتا تھا، اور وہ پیمانہ جو ہے بدل چکا ہے، اور اب جو ہے وہ اخلاقی قدریں جو ہے وہ روبہ زوال ہے، اور جدید سائنسی ترقی نے جو ہے وہ دلوں کو مردہ کر دیا ہے، احساس مربت کو چھین لیا ہے۔ جی، اب ہم پانچواں شعر جو ہے وہ اس نظم کا جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو اس میں پانچویں شعر میں شاعر جو ہے وہ سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ عمر بھر صحرا نوردی کی مگر شادی نہ کی، کیس دیوانہ بھی تھا کتنا سمجھدار آدمی۔ صحرا نوردی کہتے ہیں سیاحت کرنا، صحرا میں آبلا پائی کرنا، اور کیس جو ہے وہ مجنو کو کہتے ہیں۔ یہ تلمی کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس شعر میں سید ضمیر جعفری نے فارسی کی ایک بڑی مشہور ضرب المثل ہے، دیوانہ بکار خیش ہوشیار، یعنی کوئی شخص بظاہر کتنا بھی دیوانہ ہو، کتنا بھی پاگل ہو، لیکن جو کام وہ کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنے فائدے کا کرتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ اپنے معاملے میں سمجھداری سے کام لیتا ہے۔ جیسے مجنو جو تھا، اس کے بارے میں شاعر نے دوسرا پہلو دکھانے کی کوشش کی ہے، جس کو دیوانہ کہا جاتا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ مجنو جو ہے وہ لیلا کا عاشق تھا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ ساری دشت پیمائی میں گزری، اور اسے اپنے تن من کا ہوش نہیں تھا۔ وہ لیلا کو پکارتا پھرتا تھا، دشت میں پھرتا رہتا تھا، اور وہ کانٹوں کی دھوپ کی پرواہ کیے بغیر لیلا کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہتا تھا۔ لوگ اس کو پاگل کہتے تھے۔ عربی زبان میں مجنو جو ہے وہ دیوانے کو کہتے ہیں۔ اصل نام تو اس کو قیس تھا نا اصل، لیکن اس کو اس کی حالت کی وجہ سے دیوانہ لوگ کہا کرتے تھے۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ وہ تو بڑا ہی سمجھدار تھا، یعنی لوگ جو ہے اس کو پاگل سمجھتے ہیں، لیکن جب اسے پوچھا جاتا تھا کہ خلافت پر کس کا حق زیادہ ہے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ مجھ سے پوچھو تو خلافت کی اہل لیلا سے زیادہ کوئی ہے ہی نہیں، یعنی کوئی اس سے زیادہ اہل نہیں ہو سکتا لیلا سے زیادہ خلافت کا، یعنی وہ اپنے حق میں ٹھیک بات کیا کرتا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ اگر سچ مچ دیوانہ ہوتا، پاگل ہوتا، جیسے لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ وہ شادی بیاہ کے جھنجھٹ میں پڑ جاتا، اور اس کے پیروں میں زنجیر پڑ جاتی، پھر خانگی زندگی کی ذمہ داریاں، پھر جو ہے ازدواجی زندگی کی جو مجبوریاں ہیں وہ اس کو دم نہ لینے دیتی۔ وہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے مارا مارا پھرتا، وہ پارٹ ٹائم نوکری بھی کرتا، سارا نوردی وہ چھوڑ دیتا۔ یہ سارے جو عشق کے چونچلے ہیں، یہ سارے جو محبت کے چونچلے ہیں، یہ سارے ختم ہو جاتے۔ وہ دیوانہ سچ مچ پھر جو ہے وہ پھرتا، سودائی ہو جاتا، جو ہے وہ خرچے کیسے پورے کرنے ہیں، کفالت کا بوجھ کیسے پورا کرنا ہے، وہ اس چکر سے کبھی نہ نکل سکتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ تو بڑا ہی ہوشیار آدمی تھا کہ وہ ان ذمہ داریوں سے بچا رہا، عشق تو فرماتا رہا، خشوع و خضوع کے ساتھ لیلا سے محبت کا دعویٰ تو کرتا رہا، لیکن وہ جانتا تھا کہ شادی جو ہے وہ ذمہ داریوں کا نام ہے، پھر اس کی آزاد روی ختم ہو جائے گی اور اس کے پیروں میں زنجیریں پڑ جائیں گی۔ اس لیے وہ تو آزاد رہا۔ اور در حقیقت یہاں پر شاعر نے جو ہے وہ نوجوان نسل کی سوچ پر طنز کی ہے۔ یہاں پر اکبر الہ آبادی کی ایک نظم بھی یاد آتی ہے، جس میں لیلا کی ماں جو ہے مجنو سے کہتی ہے، یعنی وہ اس میں مکالمے کے انداز میں ہے، کہ کہتی ہے کہ تم جو اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو تو میں تمہارا بیاہ فوراً کر دیتی ہوں، لیکن شرط میری یہ ہے کہ تم ایم اے کا امتحان پاس کر لو۔
اس دور میں ایم اے کا امتحان پاس کرنا ظاہر ہے محنت طلب کام تھا، اور مجنو جو ہے اب بحث کرتا ہے، دلائل دیتا ہے کہ کیا ہرن کی کمر پہ گھاس لا دی جاتی ہے، کہاں میں آزاد منش جو ہے وہ شخص ہوں، کہاں دل کیا تو میں نکل پڑا، کہاں مجھے اب کالج میں جانا پڑے گا یا یونیورسٹی میں جانا پڑے گا، کیا مجھ پر بوجھ ڈالتے چلے جا رہے ہیں آپ لوگ۔ پھر آخر میں کہتا ہے کہ اگر آپ بضد ہیں تو استعفیٰ قبول کیجئے میرا، اور میں لیلا سے شادی کی شرط جو ہے اس سے دستبردار ہوتا ہوں، اپنی آرزو واپس لیتا ہوں، استعفیٰ میرا قبول کیجیے۔ در حقیقت دیکھا جائے تو اس جو اکبر کی نظم ہے اس میں جو ہے وہ مجنو سے مراد ہے مسلمان قوم، ٹھیک ہے، اور ایم اے سے مراد ہے محنت کرنا، اور لیلا سے مراد ہے مقصد، یعنی مطلب یہ کہ زبانی تو وہ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان نوجوان مقصد کے لیے، لیکن عملی اقدامات نہیں اٹھاتے۔ تو کچھ یہی صورتحال اس شعر میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ کفالت کی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، اور آج کل جو ہے وہ اسی کو عقل مندی سمجھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس جیسے اہل مغرب کی سوچ ہے کہ وہ خانگی نظام ہے، خاندانی نظام ہے، اس سے بچے رہتے ہیں، اور وہ اس سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہی طور طریقہ، یہی سوچ ہمارے یہاں بھی پنپتی چلی جا رہی ہے، اور آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ اس طرف آنے کے لیے تیار نہیں، شادی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر وہ ظفر اقبال کا شعر بھی یہاں پر یاد آ جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بیوی ہے 4 بچے ہیں، عشق جھوٹا ہے لوگ سچے ہیں، یعنی جب پھر وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ عاشقی دام شریعت میں جب آ جاتی ہے، جلوائے کثرت اولاد دکھا جاتی ہے، کہ پھر بیوی بچوں کی ذمہ داریاں پاؤں میں پڑ جاتی ہیں، اور جو آزادی کی زندگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو شاعر نے طنز کے انداز میں جو ہے وہ نوجوان طبقے کی سوچ واضح کی ہے۔ جی اس سے اگلا شعر ہے، دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ کم آزار کہتے ہیں تھوڑی تکلیف دینے والا، دانش و حکمت مراد ہے علم و دانائی، سمجھ بوجھ، شعور، ادراک۔ دیکھیں اس میں شاعر نے جو ہے وہ جدید دور کے آدمی پر طنز کی ہے، اور اس میں شاعر کہتا ہے کہ جدید آدمی جو ہے وہ ہر طرح کی جو اخلاقی جو قدریں ہیں ان سے وہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی موجودہ دور میں ہر کوئی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو سائنسی ترقی بڑھتی جا رہی ہے، علوم و فنون میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، انسانی شعور میں بظاہر بڑا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ ہر طرف تعلیم کا، شعور کا ایک سیلاب امڑتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن در حقیقت یہ روشنی جو ہے وہ جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے، اور یہ شعور جو ہے وہ مطلب برائے نام ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج کا آدمی جو ہے وہ احساس مروت سے عاری ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جدید علوم نے اس کو اور زیادہ جاہل بنا دیا ہے، اس کو اور زیادہ جو ہے وہ اندھیروں میں اس کو جو ہے وہ گھرنے پر مجبور کر دی ہے۔ ہر طرف وحشت ہے، بربریت ہے، درندگی ہے، اور وہ شعر بڑا مشہور ہے کہ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ کہ آج کل جو ہے وہ آدمی، وہ بھی شعر ہے نا کہ آدمی آدمی کا دوست ہوا، وہ ہے بھیڑیا بھیڑیے کا دوست ہوا، آدمی آدمی کو کھاتا ہے، بھیڑیا بھیڑیے کا دوست ہوا، آدمی آدمی کو کھاتا ہے۔ اور وہ بھی شعر ہے نا کہ ہر کوئی ہر کسی کی طاق میں ہے، ہر کوئی ہر کسی کی طاق میں ہے، آدمی آدمی کی طاق میں ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر کوئی دوسرے کو ضرر پہنچانے میں مصروف ہے، افراد ایک دوسرے کے دشمن ہیں، قومیں ایک دوسرے کی دشمن ہے، سب مفاد پرستی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب انسان دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوا کرتا تھا، تب جو ہے وہ جنگوں میں محدود نقصانات ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے سائنسی ترقی نے
جو ہے وہ جدید اور مہلک ہتھیار ایجاد کیے. ہیروشیما ناگاساکی پر آنے والی تباہی کس کو نہیں پتہ اس کا. اور جو ہے وہ پلک جھپکتے میں شہر ملیاں میٹ ہو گئے. اور اسی طرح یہ جہاں جہاں جو اسلحہ ہے خوفناک وہ بڑھتا جا رہا ہے. کیمیائی ہتھیار ہیں, ہائیڈروجن بم ہے, جدید ترین میزائل ہیں, ڈرون حملے ہیں. یعنی جدید جو ہے وہ انسان کے پاس مہلک جو ہے وہ ایٹمی صلاحیت آ چکی ہے. اور اب جو ہے وہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کر خوشی محسوس کی جانی. یعنی عام طور پر ہم ایسے لوگوں کو درندوں سے تشبیہ دیتے ہیں, حالانکہ درندے جو ہیں وہ اس چیر پھاڑ کے عمل سے حظ نہیں اٹھاتے, لطف نہیں اٹھاتے. یہ ان کے لیے تفریح نہیں ہوتی. یعنی شکار ہے, جیسے شیر شکار کرتا ہے تو وہ بس مطلب جبلت ہے اس کی, پیٹ بھرنا مقصود ہوتا ہے. لیکن آج کا انسان زیادہ شفاق ہو چکا ہے. درندے بھی شرماتے ہیں اس سے کہ وہ اس کو اذیت دے کر خوشی محسوس کرتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کو تکلیف پہنچا کر خوشی محسوس کرتا ہے, حیوانی جذبوں کی تسکین کرتا ہے, اور بے حسی بڑھتی جا رہی ہے, خود غرضی بڑھتی جا رہی ہے, اور حقوق العباد سے جو ہے غفلت بڑھتی جا رہی ہے. احسان دانش کا بھی بڑا خوبصورت شعر ہے کہ علم بے وجدان کا پرچم ہوا اتنا بلند, علم بے وجدان کا پرچم ہوا اتنا بلند, آدمی سے آدمیت کی نفی ہوتی گئی. کہ آج کل جو ہے وہ علم ایسا ہے کہ جو خود منفی ذہنیت کو فروغ دے رہا ہے. یعنی علم نہیں ہے یہ, اس کو معلومات کہا جا سکتا ہے. علم تو سکھاتا ہی عمل ہے, علم میں تو خیر ہے, لیکن یہ معلومات ہے. اور یہ صرف معلومات جو ہے وہ بظاہر ہمیں نظر آتی ہے, لیکن اس کا معاشرے پر کوئی منفی اثر ہو رہا ہے, مثبت اثر لوگوں میں نہیں پایا جاتا, اور دوسرے کو تکلیف دے کر خوشی محسوس کی جاتی ہے. یعنی یہ آج کل کے جدید دور کا ماڈرن جو ایرا ہے, جدید دور ہے, اس کا بہت بڑا المیہ جو ہے وہ شاعر نے بیان کیا. جی 7واں شعر ہے. دل رہینے سوما دستار رہنے میں کدا, تھا ضمیر جعفری بھی ایک مزیدار آدمی. سوما گرجا گھر کو کہتے ہیں, رہین کہتے ہیں وابستہ ہونا, گروی رکھنا بھی مراد ہے اس سے. رہن کا مطلب بھی گروی ہے. دستار پگڑی کو کہتے ہیں, اور میکدہ کہتے ہیں شراب خانے کو. دیکھیں اس میں شاعر نے جو ہے وہ موجودہ دور میں جو منافقانہ چلن ہے, جو تبادلہ منافقت جو ہے وہ عام اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, اس پر طنز کی ہے. اور شاعر کہتا ہے, یعنی اپنا نام لے کر شاعر نے در حقیقت پورے معاشرے میں جو روشن خیال طبقہ ہے اس کی ذہنیت کو اجاگر کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ جو ہمارے ہاں مطلب معاشرے میں اب یہ سوچ بڑھتی جا رہی ہے کہ ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے. یعنی وہ بھی دور تھا کہ ہاتھ سے نہیں روکا جاتا تھا, کم از کم دل سے برے کو برا کہا جاتا تھا, اور نفرت کا اس سے اظہار کیا جاتا تھا, بیزاری کا اظہار کیا جاتا تھا. لیکن آج کل کے دور میں اچھے شخص سے, بااخلاق شخص سے جو ہے وہ بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے. ہم ذہنی طور پر برائی کو تسلیم کر چکے ہیں, اس کو برے کو برا نہیں کہتے. یہ ہماری سوچ کی پستی ہے, اور یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ یعنی اپنا نام لے کے کہتے ہیں کہ ضمیر جعفری کی سب تعریف کرتے تھے, سب اس کو روشن خیال کہتے تھے. وہ خوش طبع بھی تھا, باذوق بھی تھا, گفتگو کرنا بھی جانتا تھا, وہ کہہ کے بکھیرنا بھی جانتا تھا. کہتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ جیسے وہ روشن خیال طبقہ جو ہوتا ہے وہ اپنی شراب نوشی کے قصے بیان کرتا ہے, اور اس کو ترقی کا ایک اہم زینہ سمجھا جاتا ہے شراب نوشی کو, اور ایسے خرافات کو مطلب اچھا سمجھا جاتا ہے. اور روشن خیال طبقے میں مطلب ان چیزوں کو تو بھی تصور نہیں کیا جاتا. کہتے ہیں کہ ضمیر جعفری اپنا نام لے کے کہتے ہیں کہ اس نے جو ہے وہ یعنی شراب نوشی کی لت پوری کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کی عزت کو گروی رکھ دیا تھا, نیلام کر دیا تھا. علم و فضل, دستار جو ہے نا, وہ پگڑی جو ہے وہ علم و فضل کی علامت ہے.
اور یہ عزت کی علامت ہوا کرتی ہے، تو اس کو رہن رکھنا ہوتا ہے، گروی رکھ دینا۔ تو مراد یہ ہے کہ مغربی تہذیب کے ہاتھوں اپنی مشرقی روایات جو ہیں وہ گروی رکھ دی گئی ہیں، آباء و اجداد کی پگڑی کو گروی رکھ دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر استاد ابراہیم ذوق کا ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے۔ ابراہیم ذوق کہتے ہیں کہ آج ایک پگڑی ہوئی تھی میں کدے میں رہنے میں، آج ایک پگڑی ہوئی تھی میں کدے میں رہنے میں، ذوق وہ تیری ہی دستار فضیلت ہو تو ہو۔ یعنی آج کسی شراب خانے میں کسی شرابی نے جو ہے وہ اپنی پگڑی گروی رکھ دی تھی طلب پوری کرنے کے لیے، تو اے ذوق وہ جو دستار فضیلت ہے ہو سکتا ہے تیری ہی ہو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ تو بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہونے کو وہ ہمارا اپنا ہی ہے کوئی جس نے یہ کیا ہے۔ تو شاعر نے مطلب معاشرے میں جو دوغلا پن بڑھتا جا رہا ہے، منافقانہ طرز عمل بڑھتا جا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ دکھایا ہے، اپنا نام لے کر، اپنی ذات کا نام لے کر انہوں نے در حقیقت معاشرے کے میں پائے جانے والے تضادات کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ آج کا آدمی جو ہے وہ برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کو کار ثواب سمجھ کر کرتا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا، اس کے ظاہر اور باطن میں بہت زیادہ تضاد موجود ہے، اور اسی تضاد نے، اسی منافقت نے معاشرے سے اس کا حسن چھین لیا ہے، اخلاقی پستی کو بڑھاوا دیا ہے، محبتوں کی فصل جو ہے وہ اب ناپید ہو چکی ہے، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ وہ مرحوم ثناء اللہ ظہیر کا شعر ہے نا کہ کتنی زرخیز ہے نفرت کے لیے دل کی زمیں، کتنی زرخیز ہے نفرت کے لیے دل کی زمیں، وقت لگتا ہی نہیں فصل کی تیاری میں۔ یعنی کسی نفرت کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہوتا، وقت بھی نہیں لگتا، یہ فصل جو ہے ہمیشہ سر اٹھائے کھڑی رہتی ہے۔ اور اس میں شاعر نے جو ہے وہ در حقیقت اپنا نام لے کر پڑھے لکھے اور روشن خیال طبقے پر طنز کی ہے، اور اس میں جو ہے وہ بتایا ہے کہ مغربی تہذیب کے ہاتھوں، کیونکہ مغرب میں شراب نوشی کو برا نہیں سمجھا جاتا ہے، یعنی اس کو عین جو ہے وہ تہذیب کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، وہی جو ہے وہ طور طریقہ ہمارے یہاں آ چکا ہے، یعنی صرف شراب کی حد تک نہیں بلکہ دوسرے معاملات میں بھی ہیں، دیکھا جائے تو جیسے جو ہے وہ کم تولنا، جو ہے وہ جیسے جھوٹ بولنا، جیسے اور اس طرح کی برائیاں ہیں، چوری کرنا، خیانت کرنا، اور مطلب دوسروں کو نقصان پہنچانا، یہ سب جو ہے وہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مغربی یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ اس میں حد سے زیادہ شراب نوشی کی طرف رغبت پائی جاتی ہے، تو ہمارے یہاں بھی یہ سوچ پنپتی جا رہی ہے، اور بدقسمتی سے ایسے لوگ کلیدی عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، زیادہ تر اونچے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں، اور وہ قوم کی قسمتوں کے فیصلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قوم کی تباہی کے پیچھے کون ہے۔ چلیں، جس نظم کا آخری شعر ہے، سید ضمیر جعفری کہتے ہیں پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ دیکھیں، بحر اوقیانوس جو ہے وہ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر ہے، جو بحر منجمد شمالی سے بحر منجمد جنوبی تک، امریکہ اور یورپ اور افریقہ کے درمیان انگریزی حرف ایس کی طرح پھیلا ہوا ہے، اسی کو بحر ظلمات کہتے ہیں۔ اور اسی پر علامہ کا وہ شعر ہے کہ دشت دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اور یہاں پر کیونکہ اس دور میں اس کو بحر اوقیانوس کو بحر ظلمات بھی کہا جاتا تھا، ڈارک اوشن۔ اور یہاں اس شعر میں جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں امریکہ مراد ہے۔ تو شاعر اس میں وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے وہ جدید سائنسی ترقی کا دور ہے، نت نئی سائنسی ایجادات نے انسان کی زندگی میں بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں، انسان جو ہے وہ ستاروں پر کمندیں ڈال رہا ہے، سمندروں کے راز افشا کر رہا ہے، فضائی راستوں سے واقفیت حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، خلاؤں کو تسخیر کرنے میں مصروف ہے، لیکن اس علم و دانش نے انسان کے اندر جو درندگی تھی، جو انسان کے اندر وحشت تھی، اس کو بڑھاوا دیا ہے، یعنی روحانیت کا جو ہے وہ اس میں فقدان پیدا ہو چکا ہے، مادیت پرستی کا علم جو ہے وہ پوری دنیا میں لہراتا چلا جا رہا ہے، اور ان سائنسی ایجادات نے احساس مروت کو کچل دیا ہے،
اور اب ہر کوئی پرآسائش زندگی کے خواب دیکھ رہا ہے کہ ایسی زندگی جس میں صرف روپے کی نہیں بلکہ ڈالروں کی ریل پیل ہو، جس میں جو ہے وہ زندگی مطلب بہت ہی زیادہ باسہولت ہو، تعیشات سے بھری ہوئی ہو۔ اور اب جو ہے انسان مطلب اس طرف تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ دیکھیں پہلے کبھی معاشرے میں سادگی ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے روکھی سوکھی کھا لیں گے، اپنوں میں ہی رہیں گے، کون پردیس کی صحبتیں کاٹے، گھر والوں کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر کون در در کی خاک چھانتا پھرے۔ لیکن اب جو ہے وہ خاص طور پر 70 اور 80 کے بعد یورپ اور امریکہ جانے کا رجحان بہت تیزی سے بڑھتا چلا گیا، اور اب وہاں پر کئی نسلیں آباد ہو چکی ہیں۔ یعنی پہلے کشتی ڈوبتی تھی، مرادیں لوگ سامنے جیتے تھے، سامنے مرتے تھے، اور اب جو ہے وہ مرنے کے لیے بھی امریکہ ہی کا سہارا لیتے ہیں، امریکہ ہی کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی اب دوسروں کے مطلب خوشی ہے، غم ہے، اس میں شامل ہونا لوگ جو ہے وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اب تو پردیس میں ہی وہ مرنا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ مغرب کی جو بالادستی ہے، یہ جو ذہنی غلامی ہے، اس وجہ سے ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں، ہم پرتعیش زندگی چاہتے ہیں۔ اور اب جو ہے ہمیں، یعنی پہلے لوگ ڈرتے تھے کہ کون پردیس جائے، لیکن اب جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈالر تو آ رہے ہیں، اب سب کو ڈالروں سے غرض ہے، اور جو جاتے ہیں ان کے جو اہل خانہ ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ وہیں پہ رہیں اور ڈالر بھیجتے رہیں، اور ان کی زندگی کام کاج کے بغیر عیش و عشرت کے ساتھ جو ہے وہ گزر جائے۔ اور اب جو ہے وہ یعنی مطلب یہاں پر ایک اور پہلو بھی نکلتا ہے شعر کا، کہ انسان نے اپنی تباہی کے اسباب جمع کر لیے ہیں بہت زیادہ۔ یہ جو ہولناک سائنسی ترقی ہے، یعنی پہلے یہ تھا کہ جنگیں ہوتی تھی تیر تلوار کے ساتھ، اس وقت نقصانات کم ہوتے تھے، لیکن اب جو ہے مہلک ہتھیار آ چکے ہیں، اب ایسے کیمیائی ہتھیار بن چکے ہیں، ہائیڈروجن بم بن چکے ہیں، جو پلک جھپکتے پوری دنیا کو کئی بار تباہ کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ اور بڑے ملک جو ہیں وہ اسلحے کے بڑے تاجر بھی ہیں، پوری دنیا میں فسادات کو ہوا دیتے ہیں، اور اب دنیا واقعی تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، اور سائنسی ترقی نے انسان کو جو ہے واقعی موت کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ اور پوری انسانیت کو مطلب مٹانے کے لیے یہ اسلحہ کافی ہے، یہ ہتھیار کافی ہیں جو دنیا میں ایجاد کیے جا چکے ہیں۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے لوگ اپنوں میں رہتے تھے اور اب مرنے کے لیے امریکہ جاتے ہیں۔ پہلے لوگ جو ہے وہ سادہ زندگی گزارتے تھے، قناعت پسندی والی زندگی گزارتے تھے، اب خواہشات محدود ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے جنگیں محدود ہوتی تھیں، نقصانات کم ہوا کرتے تھے،